وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک خوشخبری بنایا تھا آپ کے لیے کہ یہ آپ کو 1000 فرشتے آئیں گے آپ کی مدد کے لیے، پھر کہا گیا کہ 3,000، پھر کہا گیا کہ 5,000. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری تھی اور یہ مقصد تھا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، کہ آپ کے دل اس کے ذریعے مطمئن ہو جائے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اصل مدد نہیں ہے. مدد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہو. اصل مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، بدر میں یہ سارا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ کافروں کے ایک بہت بڑے حصے کو اللہ تعالیٰ کاٹ دینا چاہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دینا چاہتے تھے. او یکبتہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنا چاہتے تھے. فینقلبوا خائبین، اور وہ جو ہے وہ نامراد واپس پلٹے، اس لیے اللہ نے اتنی آپ کی مدد کی. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے اللہ ان کو سزا دے، وہ ظالم ہے. یہ جو 128 نمبر آیا ہے، اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائل کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ قرہ بھیجیں، ہم سب مسلمان ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 قرآن کے ساتھ بھیجے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ دھوکہ دیا. انہوں نے جھوٹے تھے، وہ کافر تھے، لیکن انہوں نے یہ ساری سازش اس لیے کی کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیں. تو ان کو رستے میں انہوں نے ان قرآن کو شہید کر دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کرتے رہے. قنوت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری صلوات کے اندر کرتے رہے. پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان میں ایک ایک کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بد دعا کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ چاہے تو انہوں نے جو ظلم کیا ہے یا جو کافر ظلم کر رہے ہیں، چاہے تو اللہ کی توبہ قبول کر لیں، چاہے اللہ ان کو عذاب دے. یہ ظالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے. اللہ جسے چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے سزا دے. اور واللہ غفور الرحیم، جب بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کی بات آئے گی تو آخر میں غفور الرحیم ملے گا آپ کو. دونوں چیزیں برابر آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی غضب پہ کیا ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، ربا کا کاروبار نہ کرو، اضعافا مضاعفتاً، ربا نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً، بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی میں بہت بڑا کردار جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے مالی معاملات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اخذتم اذناب البقر وتبايعتم بالعینہ، اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، جب تم لوگ بے عینہ کرو گے. بے عینہ یہ آج میرا اور آپ کا جتنا بھی فائنینشیل سسٹم ہے یہ سب کا سب بے عینہ ہے. بالخصوص یہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار جو ہے، اور بالخصوص یہ ساری کی ساری اس طرح کی چیزیں کہ جن میں کاروبار ہے ہی ہوا بنانا. جس طرف ہوا بنا دی گئی وہ آسمانوں پہ چڑھ گئی، اور جس طرف ہوا گرا دی گئی وہ سب کچھ زمین پہ دھڑام ہو کے گر گیا اور اس کو ڈی ویلیو کر، جس کو چاہے ویلیو والی چیز بنا دیا، ویلیوبل بنا دیا گیا، جس کو چاہے ڈی ویلیو کر دیا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں، کرنسی کون سی ہے بوکس، اور انویسٹمنٹ کون سی ہے بوکس، اور جب چاہا جس کی مرضی غبارے میں سے ہوا نکال دی گئی. اور یہ سارے ویپنز ہیں جو یوز ہوتے ہیں اپنے پولیٹیکل ایجنڈوں کو وہ کرنے کے لیے، ڈپلوائے کرنے کے لیے. تو بہرحال ریئل کرنسی اگر ہو جو کہ گولڈ اور وہ ہے، سلور ہے، اور اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، تو وہ ان میں یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. اسی لیے کافروں نے سب سے پہلی سود کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے جب ریئل کی بجائے پیپر منی کے اوپر انسانیت کو کنورٹ کیا گیا. تو بہرحال یہ جو ہے، اور اس کے بعد وہ جس کو ہم نے فریکشنل ریزرو کے نام سے کل جس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، یہ سود کی ایک بہت بڑی قسم ہے. تو یہ بنیادی وہ چیزیں جن کے اوپر پورا آج کا سسٹم چل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سودی نظام سے باہر آ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے باہر آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بے عینہ شروع کر دو گے، اخذتم اذناب البقر، اور تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنا کے اور بڑے بڑے لائف اسٹاک کے کاروبار اور یہ چیزیں شروع کر دو گے، رضیتم بالزرع، ان چیزوں پہ زراعت پہ راضی ہو جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دیں گے. لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، وہ ذلت اللہ ختم نہیں کریں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ. دین کی طرف پلٹنا ہو کیا مطلب؟ دین کی طرف پلٹنا ہو کہ مطلب یہ کہ جب تک تم وہ اللہ کے رسول والے صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت نہ زندہ کر دو جو یہاں سورہ آل عمران میں نظر آ رہی ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے
یہاں پہ شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دو جماعتوں کی کشمکش ہے، ایک دنیا کے اس کی رعنائی کے طلبگار اور دوسرے اللہ والے صابرین صادقین منفقین اور مستغفرین بالاسحار. یہ جب تک آمنے سامنے نہیں ہوں گے اور میدان میں آ کے فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ مسلمانوں سے ضدت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ سودی کاروبار سے باہر آ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو. یہ ان کی آنکھوں میں آگے کیوں نہیں ڈال رہے بیچارے؟ سارے وہ فائنینشیل ان کی ہر چیز کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں. یہ وہی حال ہے جو یسرب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے تھی، اور یہودیوں نے وہاں پہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے جو آج پوری دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے. تو جس کو چاہتے تھے پکڑتے تھے اور دوسروں کو باندھ دیتے تھے، کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچ جاؤ، یعنی یہ سود کا رستہ آگ کا رستہ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اس رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جو اللہ کے رسول نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بدر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، احزاب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیبر میں ہم جا رہے ہیں، اور موتا میں اور حنین میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھیے کیا ہے. اور یہ امت چاہتی ہے کہ یہاں پہ نا بس قنوتیں کر گئی، اور بہت بڑی بھی جو کر رہا ہے وہ بیچارہ قنوت کر کے نا ہم اسلام کو غلبہ دے دیں. وہ ایسے نہیں ہوتی جناب باتیں. وہ اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ اوپر کھڑے ہو جاؤ، اطاعت کرو ان کی، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور جلدی کرو، لپکو، دوڑو اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف. اس کو ڈیلے نہ کرو، اس کو نظر انداز نہ کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کی ہے. یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. ایک بڑا انٹلیکچوئل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے سمجھدار قسم کا بابا تھا بدو. تو آگے کہنے لگا، میں سنتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آسمان زمین جنت کی وسعت کتنی ہے؟ زمین آسمان کی وسعت. تو کہتا ہے کہ وہ کہاں ہے جنت؟ وہ جنت کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اس کی وسعت کتنی ہے جتنی کس کی وسعت ہے؟ زمین آسمان کے پاس. وہ پھر نظر آنی چاہیے. ایسے ہی بات ہے، یہ سوشل میڈیا کا فیکٹ ہے. تو وہ نظر نہیں آ رہی. کہاں ہے وہ؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں آسمان و زمین کی طرح وسعت ہے اس کی، تو وہ کہاں ہے؟ زمین آسمان تو میں نظر آ رہی ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہی. وہ تو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ ابھی دن ہے. اس نے کہا ہاں. فرمایا پہلے اس سے پہلے کیا تھی؟ اس نے کہا رات تھی. وہ کہاں چلے گئی ہے؟ زمین آسمان تو یہی ہے نا، تو رات کہاں چلی گئی؟ کہتا ہے اللہ جانتا ہے. یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ جنت کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایمان بالغیب ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. تو بہرحال ہمیں بہرحال سمجھ آتی ہے اور آنی چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے. اس جنت کے لیے لپکو، اس کو نظر انداز نہ کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کی ہے، اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء، متقین کی وضاحت یہاں پہ یہ ہے. سورہ البقرہ میں متقین کی وضاحت کچھ اور تھی، یہاں پہ متقین کی وضاحت میں کچھ چیزیں فردر ایڈ کر دی گئی ہیں، ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں سراء فراخی میں، ضراء تنگ دستی میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. ان کی عادت ہوتی ہے خرچ کرنا. یہ نہیں کہ جب ہے تو کر دیا اور جب نہیں ہے تو نہیں کیا، ایسا نہیں. ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ کو میں اپنے آپ پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، یہ محسنین ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے محبوب لوگ ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایک کام کرنا ہے، اس کا پہلے حکم دے رہا ہے اور پھر اللہ نے خود کرنا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محسنین کی عادت کیا بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ عافین عن الناس، لوگوں سے درگزر، عافیہ یعنی درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، عفو سے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ محسنین کا اوپر والا درجہ ہے. ایک ان کا نیچے والا درجہ ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں محسنین میں سے جو کہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، بے حیائی کے کام ہو جاتے ہیں، ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں. ذکروا اللہ، لیکن جب یہ اس طرح کا کام ان سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے. من یغفر الذنوب، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ. یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نصرانیت کا یہ تصور ہے جو ان کا مارٹن لوتھر تھا وہ اسی کے خلاف کھڑا ہوا تھا کہ جو گناہ ہے نا وہ جو ان کے پادری ہیں وہ معاف کرتے تھے. گناہ جو ہے وہ پادری معاف کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہر گناہ کی قیمت انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی.
اگر کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو اتنی پیمنٹ کریں گے، اور اتنے تو اتنے پاؤنڈ، اگر یہ گناہ کیا تو اتنے پاؤنڈ، اتنے یہ گناہ. تو یہ بہت ساری چیزیں نا آج مسلمانوں نے بھی کسی نہ کسی شکل میں اپنے ہاں ایجاد کر لی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یغفر الذنوب الا اللہ، جو محسنین ہیں ان کا یہ نظریہ اور تصور ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہ معاف کرے. ہاں اگر گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر جو حقوق تلفی ہے اس کے اندر بسا اوقات اللہ کے حقوق کی تلفی ہوئی ہوتی ہے. اگر خالص اللہ کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معافی دیں گے. اگر ایسا حق ہے کہ جس میں بندوں کے حق تلف ہوئے ہیں تو اس میں پھر اللہ رب دو چیزیں انوالو ہو جائیں گی، اللہ کو بھی راضی کرنا ہوگا اور ان بندوں کو بھی جن کی حق تلفی ہوئی ہے. تو ان کی حق تلفی کیے بغیر بہرحال معافی نہیں ہے. یہ نہیں کہ بندہ کہ اچھا میں لوگوں کا مال تو کھا لیتا ہوں، رشتہ داروں کا سب کا، اور اینڈ میں کیا کروں گا، ایک آدھ عمرہ چھوٹا موٹا کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ معافی مل جائے گی. یہ معافی اللہ تعالیٰ کے ایسے نہیں ملتی. لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جانتے ہوئے اصرار نہیں. یہ اصرار کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ چل گیا میں نے لوگوں کے حق مارے ہوئے اور پھر وہ اس کی تلافی نہیں کر رہا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو لوگ اس انداز میں توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم مغفرہ، جن کی بخشش معافی ہے، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان جنتیں ان کو ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. تو قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی، بہت سارے رستے، بہت سارے لوگ گزر چکے جن کی سنتیں موجود ہیں. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ زمین میں پھر کے دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ان کا انجام کیسا رہا. ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ انسانیت کے لیے احکامات کو کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے یہاں قرآن مجید میں، اور یہ ہدایت اور اسی میں نصیحت بھی ہے، اور متقین کے لیے اس میں عبرت اور موعظت بھی ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہو تو آپ نے غم نہیں کرنا. لا تہنوا، آپ نے سستی نہیں دکھانی، وہن سستی کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہن کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے اوپر دوسری امتیں ایسے حملہ آور ہوں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا اللہ کے نبی امن قلت نحن یومئذ، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کنتم غثاء کا غثاء السیل، بہت زیادہ ہو گئے، ایسے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. تمہارے اندر کیا ہوگا؟ فشا فیکم الوہن، تمہارے اندر وہن عام ہو چکا ہوگا، اس لیے تم کھانے کی کسی کیفیت میں، دسترخوان کی کیفیت میں ہوگے جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. تو کیوں ہوگا؟ فرمایا فشا فیکم الوہن، تمہارے اندر وہن جو ہے نا وہ عام ہو چکا ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حبکم الدنیا وکراہیتکم الموت، دنیا میں بڑے لمبے لمبے پلان، اب یہ بنانا ہے، اب وہ بنانا ہے، اب یہ والا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اب وہ والا کرنا ہے، ان چیزوں میں، اور آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوگی اور وہ شیڈول میں شامل ہی نہیں ہوگی، یہ وہن ہوگا. لا تہینوا، دنیا کے پرستار نہ بنو، اللہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. اور ولا تحزنوا، اور جو پیچھے ہو چکا ہے اس پہ غم نہ کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو غلبہ تمہارا ہی ہے، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو وہ قوم، کون دوسری قوم جو ہے بلا ان کو بھی زخم پہنچے ہیں. کون سی قوم؟ یہ مکہ کی قریشیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بدر میں تم نے ان کا نقصان پہنچایا تھا، اب احد میں تمہارا نقصان. بدر کی تھوڑی سا اشارہ کیا کہ بدر کا اصل تفصیلی جو ذکر ہے نا وہ کہاں پہ بلا؟ سورہ انفال کے اندر ہے. تو یہاں پہ اللہ نے صرف ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. یعنی ان لوگوں کا، مکہ والوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے، 70 ان کے قیدی بنے تھے، تمہیں تکلیف پہنچی، مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے. تو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. وہ تو اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ تو اپنے اہداف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، تم بہرحال پیچھے ہٹ گئے. تو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی زخم، اس قوم کو بھی زخم لگے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے ان کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان دنوں کو پھیرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں مومن کون ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو پرکھنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یتخذ منکم شہداء، تم میں سے گواہ بنا لے، شہید لے لیں. یعنی جو اللہ کے راہ میں کسی ایونٹ کے اندر شہید ہو گیا تو وہ گواہ بن گیا کہ یہ بندہ کیوں، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا تو کوئی ایونٹ پیش ہی نہیں آیا تھا،
تو وہ جو شہداء ہیں وہ اس بات کے اوپر شہداء ہوں گے کہ یہ انہوں نے جانے کس جگہ پہ دی تھی اگر کوئی اسائنمنٹ پیش ہی نہیں آیا تو یتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولیمحص اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکھار کے علیحدہ کر لیں۔ محص یمحص، تمحیص کا مطلب ہوتا ہے نکھار کے علیحدہ کر لینا، اللہ ایمان والوں کو نکھار لیں اور جو ہے وہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں اللہ ان کو تباہ کر دیں۔ محقا یمحق اللہ الربا، کل ہم نے پڑھا تھا یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس ربا کو مٹا دینے والے ہیں، یعنی یمحق الکافرین، کافروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے مٹا دیں گے۔ اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ابھی تو مجاہدوں کو اللہ نے پرکھا ہی نہیں اور صبر کرنے والوں کو تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ بڑے بڑے جہاد کے راگ الاپ رہے تھے اور جب تو موقع آیا تو سارے سجدے میں گر گئے، ہاں جب قیام کا موقع آیا تو سارے سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا کہ حقیقی مجاہد کون ہے اور حقیقی اللہ کے حکم پہ پیروی کرنے والا کون ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ حالات بنائے ہیں، کبھی تمہیں غلبہ کبھی ان کو غلبہ، تو یہ اللہ رب العزت کی یہ مقصد اس کا بیان کریں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم بڑی تمنا کرتے تھے موت کی، اس موت کو دیکھنے سے پہلے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے اس کا سامنا کیا نا اپنی آنکھوں سے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ مناظر تم نے موت کے دیکھے ہیں سامنے آنکھوں کے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تمہیں پتہ چل گیا یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ میں دشمنوں کے ساتھ لڑائی کروں گا، یہ کروں گا تو وہ کروں گا، اور اگر ایسا موقع بن جائے تو فَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اگر پوری کوشش کے باوجود لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے اندر ہے، پھر جنت کا اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے جب آپ کو مجبور کر دیا جائے۔ پھر یہ نہیں کہ اتنی بڑی امت اور سب بزدل اور کوئی اللہ کے لیے کھڑا ہونے والا تیار نہیں اور کوئی اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں، سب وہن کا شکار، سب دنیا کے پرستار، سب نئی سے نئی انویسٹمنٹ سوچنے کے لیے جو ہے وہ آگے پیچھے اور اللہ کے دشمنوں کے نظاموں کے اندر زندہ رہنے کے لیے خوش ہے۔ یہ وہن ہے، اللہ کے دشمنوں کے نظام کے اندر زندہ رہنا سب سے بڑا وہن ہے، سب سے بڑا وہن، اور اس کو توڑ کے اللہ کا نظام اور خلافت کھڑی کرنا، یہ اصل مجھ سے اور آپ سے مطالبہ قرآن مجید کا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر یہ حجت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان سے زیادہ کٹھن حالات میں نے اور آپ نے نہیں دیکھے، ان سے زیادہ وسائل، ان کی کمی میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، ان کے ساتھ جو وسائل کی حالت تھی میں اور آپ تو اس سے بہت زیادہ فراوانی کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت کو ملاقات سے پہلے تم اس کی تمنا کیا کرتے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جو ہے وہ تم ان کے مناظر موت کے دیکھ چکے ہو۔ تو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ افإن مات، کیا وہ اس دنیا سے اگر وہ اپنی طبی وفات اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور یا ان کے شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یعنی جب موقع آیا تو دین پہ کھڑا نہیں ہوگا اور کوئی دین کی بات نہیں کرے گا، کوئی مظلوموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اور سارے اپنے اپنی انویسٹمنٹ بچانے اور اپنے فیوچر پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنی پولیٹکس بچانے کے لیے اگر سارے کے سارے متحرک ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو اور مظلوموں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہت اچھی بدلہ اور بہت اچھی جزا عطا کریں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، یعنی مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے اٹھ جائے اور کوئی اسلام کا پرسان حال نہ ہو، کوئی خلافت نہ ہو، اس وقت جو دین کے تقاضوں کو پورا کرے گا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو شاکر کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ جزا کا مستحق ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کو یہ ریبہ نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی علم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر موت اس پہ طاری ہو جائے۔ کتاب مؤجلہ، اور یہ جو اللہ کا اذن ہے یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، لوگ دنیا کے لیے موتیں قبول کرتے ہیں کہ نہیں، جان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، دنیا کے لیے دیتے ہیں اور دین کے لیے دیتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رستے میں جان چلی جائے گی۔ من یرید ثواب الدنیا، دنیا کی خاطر لوگ دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا وہ لینے کے لیے تمغہ بصالت اور شجاعت اور یہ اور وہ لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ جی میرے نام پہ کروڑ موسوم ہو جائے اور میں قوم کے ہیروز کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو آخرت کا ثواب، من یرید ثواب الآخرہ، جو آخرت کا ثواب کا طلبگار ہے، نؤتی منہا، ہم اس کو بھی اس میں سے عطا کریں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور جو شکر گزار ہیں
یعنی جب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جب دین کا نگہبان کوئی بھی اوپر نہیں ہے, اس کا رکھوالا نہیں ہے, اور اس وقت جو دین کے اوپر قائم رہتے ہیں ان کو تو ہم بہت بڑی جزا عطا کریں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے ہی ایسے انبیاء ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے بہت زیادہ قتال میں حصہ لیا ہے. بہت زیادہ موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کے ساتھ مل کے اللہ والوں نے حصہ لیا ہے قتال کے اندر. ربیین وہ نہیں ہوتے کہ جب قیام کا وقت آئے اس وقت وہ بلوں میں داخل ہو جائیں, یا اس وقت کٹیوں میں داخل ہو جائیں, یا مسجدوں میں داخل ہو جائیں, مندروں میں داخل ہو جائیں. ربیین وہ ہوتے ہیں جب موقع آئے تو میدان میں نظر آئے. وما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله, تو ان کو اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی اس کی وجہ سے ان کے اندر وہن پیدا نہیں ہوا, یعنی انہوں نے دین کا راستہ چھوڑ کے کاروبار اور ان کا راستہ اختیار نہیں کیا. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا, نہ انہوں نے کمزوری دکھائی, وما استكانوا, اور نہ ہی وہ نا امید ہوئے, نہ ہی انہوں نے مایوسی اختیار کی. واللہ يحب الصابرین, ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, اور ان کی زبانوں پہ ہر حال میں یہی الفاظ تھے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو بھی شکست ہے اور جو بھی ہم سارے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, تیری رحمت کے وعدے سچے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری جو غلطیاں ہیں ہمارے معاملات کے اندر جو ہم نے اسراف کیے ہیں اور دوسرے تجاوز کیا ہے وہ بھی بخش دے. وثبت قدامنا, ہمارے قدموں کو ثابت کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. آمین یا رب العالمین. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, تو یہ ہے دنیا اور آخرت دونوں میں انویسٹ کرنے کا بہترین طریقہ. ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کا بھی ثواب عطا کیا, دنیا میں بھی عروج ان کو ملے, ان کی حکومتیں قائم ہوئی, ان کے نظام اور ان کی سیاست کامیاب ہوئی. وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کا تو ثواب بہت ہی حسین ہے جو ان کو ملا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ ان محسنین کو پسند ہے. یہ محسنین کا بار بار لفظ آ رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو میدان میں کھڑے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور جو بزدل بن گئے اور پیٹ پیٹ کے بھاگ گئے, ان کا ان محسنین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, اے ایمان والو اگر کام ان لوگوں کی, یہ کتنی دفعہ ہو گئی, چلو ٹھیک ہے, اینڈ پتہ چل جائے گا کہ صحیح کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا, اگر تم اطاعت کرو گے, اگر تم ایجنڈے نافذ کرنے شروع کر دو گے ان لوگوں کے, الذین کفروا, جو کافر ہیں, ان کے مطابق, ان کے حکم کے مطابق رہنے شروع کر دو گے, اور اپنی عزتیں اعلان کرنا شروع کر دو گے ان کے کہنے سے, اور وہی ٹرانسجنڈر اور وہی قسم کی جاہلیت وہ اپنے معاشروں میں نافذ کرنی شروع کر دو گے, تو کیا ہوگا, تنقلبوا الجنود علی اعقابکم, وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پر ڈال دیں گے, یعنی ایمان بعد الکفر, کفر بعد ایمان کا تمہیں مرتکب کر دیں گے. تنقلبوا خاسرین, تو پھر آپ جو آپ کا انقلاب جو ہوگا وہ خاسرانہ انقلاب ہوگا. آپ کے انقلاب جو کافروں کے پیٹرن پہ ہوں گے وہ سارے خسارے والے ہوں گے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے سورہ مبارکہ کے اندر. بل اللہ مولاکم, آپ کا جو ڈکٹیٹر ہے, مولا کا یہاں پہ معنی ڈکٹیٹر, جو آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, جو آپ کو رہنمائی کر رہا ہے, یہ کافر نہیں ہے, کافروں سے ڈکٹیشن نہیں لے, اللہ ہے جو آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی حکم پہ چلیں, اور خیر الناصرین, جب ان کے حکم پہ چلیں گے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو مدد کرے, وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریبا کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث کی کتابوں کے اندر. اوتیت خمسا لم یؤتهن احد قبلی, مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے امتیاز عطا کیے ہیں جو میرے سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, ان میں پہلا امتیاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے, آپ کی امت کے حقیقی جو آپ کے راستے پہ قائم لوگ ہیں, اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں پہ ان کا خوف مسلط کر دیتے ہیں. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, اور جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. جہاں بھی صلاح کا وقت ہو اذان دیں, اور پانی نہیں ہے تو تیمم کرے اور صلاح ادا کرے. اور احلت لی الغنائم, میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے. لم تحل لاحد قبلی, سابقہ کسی انبیاء میں سے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. اور کان النبی یبعث الی قوم خاصہ ارسلت الی الناس کافہ, سابقہ جو انبیاء تھے وہ خاص قوم کی طرف آتے تھے, مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا. اوتیت الشفاعہ, اور مجھے قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کے مقام بھی فائز کیا جائے گا, یہ مقام بھی مجھے حاصل ہے. تو یہ وہ 5 امتیازات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں. ان میں یہ بنیادی چیز ہے, آج بھی کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ پیٹرن پہ چلے گا, جہاد کے راستے پہ چلے گا, تو دشمن پہ فوراً اسی طرح مہینے کی مسافت سے خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے گا. اور جو بھیڑ بکریاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں ہیں, ان کو تو کافر ایسے پکڑ رہے ہیں کہ کر کے کہ جیسے کھانے والے کھانے کے روالے لیتے ہیں.
اللہ ان کے دلوں میں روک کیوں ڈالیں گے؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کے مقام پہ اوروں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اللہ کا درجہ اوروں کو دے دیتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ومأواهم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ولقد صدقكم الله وعده، اللہ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا کہ اللہ نے تمہیں فتح کرنے کا وعدہ دیا تھا، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اذ تحسونهم بإذنه، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے دشمنوں کو کاٹ رہے تھے غزوہ احد کے اندر، تمہارا پلہ بھاری تھا اور تم دشمن تمہارے آگے لگ کے بڑے بھاگ رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم خود پھسل گئے، تنازعتم فی الامر، تم نے امر کے معاملے میں تنازع اختیار کیا، یعنی کس کا حکم چلے گا اس میں تم نے اختلافات شروع کر دیے، کچھ نے کہا میری رائے پہ عمل نہیں ہوا، کچھ نے کہا میری رائے پہ نہیں حکم عمل ہونا چاہیے تھا، یہ تم نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جو وہ چیز جو تمہیں پسند تھی یعنی فتح اللہ نے تمہیں تھوڑی سی دکھائی اس کی جھلک کہ تمہیں فتح مل رہی ہے، تم نے فوراً نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اچھا، ایک بندے نے کچھ لوگوں کے اقوال ذری میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ خوش رہیں تو ان لوگوں کو سنا کریں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بنیں، صحیح راستے پہ چلیں، تو آپ ان کی بات سنیں جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کی صحیح بات کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تعریف سننے کی بجائے اس چیز کی ان کے اندر طلب پیدا کرتا ہے کہ ان کو ان کی غلطی کے اوپر متنبہ کیا جائے، اور مسلمانوں کی فتح سے پہلے قرآن مجید ان کی شکست کا ذکر کرتا ہے۔ فتح کا ذکر سورہ انفال کے اندر ہے اور شکست کا ذکر سورہ جی ادھر ہی آل عمران کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے سبق سکھا رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیے، جو غلطیاں ہیں ان کو مانیے، ان کو مانے گا تو بندہ اصلاح کی طرف آئے گا نا۔ تو تم میں کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار تھے، تم میں سے کچھ ایسے جو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کے طلبگار کھڑے رہے اور جانے دی انہوں نے، اور جو دنیا کے طلبگار تھے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 واپس چلے گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح کے بعد تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ولقد عفا عنکم، اور اللہ تمہیں درگزر کر چکے ہیں، معاف کر چکے ہیں۔ یعنی آج کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے اور اس میں صحابہ کرام کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو وہ جاہل انسان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے کیا کر دیا ہوا ہے؟ تو یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ ذکر ہو رہا ہے سبق سیکھنے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم کہیں غلط رستوں پہ نہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا ہوا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی اس غلطی کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ میں اور آپ جاہلانہ رستوں پہ نہ چلیں، ابلیس کے رستوں پہ نہ چلیں۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو پھر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، مومنوں کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت فضل رکھنے والے۔ الحمدللہ پڑھا کریں یار، الحمدللہ رب العالمین۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، لیکن ایسے مومن بنے جو خود پہ جا کے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم جو ہے چڑھتے چلے جا رہے تھے اور تم کسی کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے، اور فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم در غم عطا کیا دیا تمہارے اوپر، تمہیں اس میں مبتلا کر دیا، اور لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تمہارے غم ختم ہو جائے۔ اب یہ غم، دو غم کیا تھے؟ یہ غم اور پھر دوسرا غم غم بغم، غمن علی غم، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ ایک غم تھا شکست کا، اور دوسرا غم تھا کہ وہ ابلیس نے یہ بات پھیلا دی تھی میدان کے اندر، میدان جنگ کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ یہ جو پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں 144 144 نمبر، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کے رسول تھے، ان کا مقصد تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور مشن واضح کر دینا تھا کہ اللہ تم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے اس کائنات میں خلیفہ کے طور پہ۔ اب اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے دین کی تکمیل سے پہلے بھی، تو انہوں نے اپنا ذمہ داری ادا کر دی، اور جو اس کے بعد منحرف ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا، مرتد ہو جائے گا، اپنے دنیاوی انہی معاملات کے اندر مشغول ہو جائے گا اور ان کے دیے ہوئے مشن کو چھوڑ دے گا، تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت مروی ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی، عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کے اندر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، وہ اپنے گھر میں گئے ہوئے تھے، ان کا گھر تھوڑا دور تھا مسجد نبی سے، تو وہاں سے آئے، پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں گئے، ان کی بیٹی تھی وہ، تو ان کے حجرہ میں گئے، پہلے تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے بوسہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کا، انہوں نے بوسہ لیا، اور اس کے بعد باہر واپس آئے، ان کو کہا خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش نہیں ہوئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ممبر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ والی آیت مبارکہ پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور وہ ان
سے پہلے تو رسول آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو مرتد ہوگا ان کے جانے کے بعد تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود فوت ہو چکا ہے۔ اور من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی بات کرتا تھا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے لا یموت ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حالات کو حقائق کی نظر میں دیکھا۔ یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی اٹھا کے گھروں میں لے جاتے اور اسی کو جیسے یہاں پہ لوگ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور ان کے رستے میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے بہت محبت ہے ان سے، انکار بھی نہیں ہے، حدیث میں اس محبت کی بہت فضیلت بھی ہے، لیکن بہرحال جب محبت کا انداز ہر موقع پہ مختلف ہے، اس وقت محبت کا وہ انداز نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ محبت والا انداز ہے کٹھن مراحل میں جو یہ سورہ مبارکہ پیش کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ غم در غم، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اور ایک وہ جو ہے وہ شکست کا غم۔ تو یہ غم جب زیادہ جمع ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا یہ فطرتی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ایک غم ہو تو وہ انسان کو جو ہے وہ زیادہ نڈھال کرتا ہے۔ تو اللہ نے غم در غم آپ کے اوپر مسلط کر دیے، لکی لا تحزنوا، تاکہ آپ حزن میں مبتلا نہ ہو، آپ کا حزن ہلکا ہو جائے۔ علی ما فاتکم، اس چیز پہ جو آپ سے چھن گیا، ولا ما اصابکم، اور اس چیز پہ جو آپ کو پہنچ گئی، مصیبت جو آپ کو پہنچی اور جو آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہا، ہر چیز کا غم آپ کے دل سے ہلکا ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس سارے منظر پہ شاہد ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کیا چل رہا ہے آج بھی اور اس وقت جو چل رہا تھا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد جب وہ غم ہلکا ہوا تو امن مسلط کر دیا، نعاسا، نیند، اور ان کی شکل میں یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ تھا وہ نیند کے اندر چلا گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا لوگ ایسے نیند کی وجہ سے ان کی گردن نیچے جو ہے نا جھک رہی تھی۔ تو وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ کی حالت تھی کہ ان کو ان کے نفسوں نے پریشان کر رکھا تھا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اب بھی اسلام میں آنے کے باوجود اللہ کے بارے میں وہ جاہلیت والے گمان کر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، یقولون هل لنا من الامر من شیء، اگر ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، قل ان الامر كله للہ، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ اپنا حکم چلاتے ہیں، سارا فیصلہ اللہ رب العزت کا ہی چلتا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جی مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے، ہماری بات نہیں مانی گئی، یہ نقصان اس وجہ سے ہو گیا، اگر ہماری مان لی جاتی، باہر نہ آتے، ہم اندر رہتے مدینہ میں، یہ نقصان نہ ہوتا۔ انہیں کہہ دیجئے ان الامر كله للہ، اللہ کسی کی نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی ماننی بندوں پہ لازم ہے۔ تو یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے نفسوں میں وہ چیز چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر من شیء، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی اور مدینہ میں رہ کے لڑتے تو یہ اتنی صحابہ شہید نہ ہوتے۔ قل، آپ ان کو بتا دیجئے، اس کا جواب دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں کے اندر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کا ٹائم لکھا ہوا تھا یہاں پہ انہوں نے اپنے قتل ہونے کی جگہ پہ خود پہنچ جانا تھا۔ ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، یہ سارا موقع اللہ نے اس لیے بنایا کہ آپ کے سینوں کے اندر کیا ہے، اللہ اس کو باہر کر لے، باہر نکال لے، ابتلا کر لے، اس کو آزما لے۔ ولیمحص ما فی قلوبکم، اور آپ کے جو دلوں کے اندر ہے اللہ اس کو نکھار کے وعدے کر دے اور تمہاری زبانوں پہ وہ باہر آ جائے، زبانوں کے ذریعے وہ باہر آ جائے۔ واللہ علیم بذات الصدور، سینوں میں کیا ہے اللہ کے تو علم میں ہے، لیکن کھل کے تمہارے سامنے بھی آ جائے کہ تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے۔ یہ اللہ نے موقع اس لیے بنایا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان من بعد ما کسبوا، یقیناً وہ لوگ جو منہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تم میں سے اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑائی ان کی ہوئی، ان کو شیطان نے ان کے برے اعمال کے ذریعے کی وجہ سے استدل، ان کو پھسلا دیا، یعنی انہوں نے برے اعمال کیے تھے، ابلیس ان کے اوپر مسلط ہو گیا اور اس نے ان کو پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، یعنی میدان جنگ کے اندر سے جو بھاگنا ہے نا، پیٹ دکھانا، آگے ہم پڑھیں گے سورہ انفال کے اندر، یہ بہت بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر کے اندر شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس موقع پہ جو رسول اللہ کے ساتھ 700 صحابہ تھے، ان میں سے جو شخص آگے پیچھے ہوئے ہیں اس جنگ کے دوران، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والے بردبار ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اس موقع پر رسول کا ساتھ دیا تھا اور ایک موقع پہ ان سے تھوڑی سی غلطی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو، کتنے دن ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں کی روش اختیار نہ کرو جو کافر تھے، جو کافر بن گئے، اور انہوں نے کافر کس طرح بنے، قالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا، اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا، جب وہ زمین کے اندر سفر کے لیے نکلے یا وہ غازی غزوے کے لیے نکلے، اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلے،
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے یہاں پہ یعنی جنگ کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہمارے ساتھ واپس پر چلے آتے جنگ کے اندر نہ شرکت کرتے ہمارے ساتھ مدینہ میں آ جاتے جیسے ہم آئے ہیں 300 لوگ یہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں ماں ماتوا ان کی وفات نہ ہوتی وما قتلوا نہ یہ قتل ہوتے لیا جا اللہ ذلك حسرة في قلوبهم کہ اللہ نے اس لیے کیا ہے یہ منظر اس لیے بنایا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ حسرت ہی باقی رہے واللہ یحیی و یمیت موت و حیات تو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں واللہ بما تعملون بصیر اور جو آپ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ او متم اور یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ قتل ہو جانا نقصان ہے اللہ کہتے ہیں ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ اگر اللہ کی راہ میں آپ کی جان چلی جائے او متم یا آپ وفات پا جاؤ ولا ان متم او قتلتم اگر آپ اللہ کی راہ میں وفات پا جاؤ یا قتل کر دیا جاؤ لا الی اللہ تحشرون آپ کی عام وفات ہے تبھی یا آپ نے قتل ہونا ہے اللہ کی راہ میں ہر حال میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم اللہ کا احسان تھا کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ولو کنتا یعنی یہ دنیا میں کوئی بھی آدمی جو اس طرح کا میدان کے اندر کام کر دیا نا تو اس کی بڑی سخت قسم کی سزا ہوتی ہے کورٹ مارشل ہوتے ہیں اور بہت سخت قسم کی سزائیں ملتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ایک اعجاز رکھتے ہیں اور موجزانہ طبیعت رکھتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ طبیعت کا نکھار سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل ہیں لوگ تفضل غلیظ القلب اگر آپ سخت دل اور تنگ ہوتے ہیں تو لن فضوا من حولک آپ کے ارد سے بھاگ جاتے فاعف عنہم اللہ نے خود بھی معاف کر دیا اور اس وقت کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا کر دیں معاف کر دیں واستغفر لهم ان سے اللہ کے لیے بخشش کی دعا کریں وشاورهم فی الامر اور ان کے سابقہ عہدے بھی دوبارہ ان کو دے دیں ان سے مشاورت بھی کریں فاذا عزمت فتوکل علی اللہ جب آپ کس چیز کا فیصلہ کر لیں تو عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں بندوں پہ نفری پہ ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کریں پہلے چیزیں پوری کر لیں ان اللہ یحب المتوکلین اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کرتے یہ بنیادی فرق ہوتا ہے آج مسلمان جہاں بھی دنیا میں ان کی ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا ایمان رکھتے ہیں لیکن جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے بڑا بھروسہ چاہیے اللہ پہ بڑا اعتماد چاہیے بھروسہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے یحب المتوکلین اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے حکم کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے جتنا مرضی نقصان نظر آ رہا ہو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اللہ اگر آپ کی مدد کریں گے تو کوئی کائنات کی طاقت آپ پہ غالب نہیں آ سکتی وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر اللہ آپ کو رسوا کر دے اور اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ یخذل کا لفظ خذلان سے نکلا اور خذلان اس کو کہتے ہیں جو آج مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے مصیبت میں کسی کو اس کے حال میں چھوڑ رہا ہے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله کا مطلب ہے کہ مصیبت میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا مسلمان کبھی بھی ٹھیک ہے یہ مسلمان کی پہچان میں آ گئی ہے تو ان یخذلکم اللہ وان یخذلکم اگر اللہ آپ کو میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ دے فمن الذی ینصرکم من بعدی تو کون ہے جو آپ کی مدد کے لیے آئے گا وہاں پہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے وما کان لنبی ان یغل اب ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ جو 50 صحابہ کرام تھے اس درے پہ جن کی ذمہ داری تھی جبل الرومات کے اوپر تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے اور غنیمت اکٹھی کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ اب یہ کتاب کر رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ نبی آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے اور خیانت کریں گے کہ آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا کسی نبی کو یہ دیر نہیں دیتا ان یغل کہ وہ خیانت کرے اور اصل میں ان کو تو سمجھایا نہیں جا رہا یہ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا سمجھیں کہ اگر آپ ان کی مدد کے لیے جائیں گے تو آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی اسرائیل آپ کو تباہ کر دے گا آپ کی یہ اصل میں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ جو خیانت کرے گا نا مسلمانوں کے ساتھ اپنے مفادات کی خاطر مسلمانوں کے مفادات کو داؤ پہ لگا دے گا تو يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ قیامت والے دن وہ ساری خیانت لے کے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں یہ غلہ کا لفظ حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے یہ غلہ اردو والا نہیں ہے یہ عربی والا غل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول نہ تو اللہ تعالیٰ بغیر طہور کے طہارت کے یعنی تیمم یا وضو کے اللہ تعالیٰ صلاۃ قبول نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتے ہیں جو کہ غلول میں سے ہو یعنی خیانت میں سے ہو خیانت کر کے بندہ سچ کا صدقہ کر دے اور سمجھے کہ اللہ معاف کر دیں گے اور اللہ قبول کر لیں گے اللہ قبول نہیں کرتے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ خبیث مال قبول نہیں کرتے اللہ کے یہاں طیب چیز قابل قبول ہوتی ہے تو بہرحال جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن لے کے آئے گا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون اور پھر ہر نفس کو جو اس نے کیا اس کا پورا توفی بدلہ ملے گا اور کس کا ظلم نہیں کیا جائے گا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا
کہ ان کی جان چلی گئی، یہ قتل ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ بتائیے افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ بندہ جو اللہ کی خوشنودی کے راستے کی پیروی کرتا رہا، کمن اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے باء بسخط من اللہ، جو اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ لے کے واپس پلٹا، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ ایک کی جان چلی گئی اور دوسرا غضب لے کے واپس آ گیا، جان بچا لی اور غضب لے کے واپس آ گیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو یہ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جس نے اللہ کا غضب کو مول لے لیا ہے اور جان بچا لی ہے تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. بھئی اگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اپنی جنت پا گئے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا نقصان ہوا ہے، ہمارے نزدیک تو زندگی بچا لینا ہی اصل کامیابی ہے. اللہ رب العالمین کے ایسا نہیں ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات برابر نہیں ہیں، مختلف درجات ہیں ان کے اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انسان کر رہا ہے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کے عمل کے مطابق درجہ متعین ہوتا ہے اللہ کے ہاں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا احسان ہے. وہ پیچھے بتایا گیا تھا سورہ اعتصام کے آیا اعتصام کے اندر واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو یاد کرو، یہ وہ اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کی بعثت کی جو ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے گئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یعنی یہ جو احکامات ہیں جنگ کے اور امن کے، یہ کتاب و حکمت ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں. یہ اس میں ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ واحد گمراہ تھے. اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں غنیمت کا جو مال لگا اس نے قبضہ کر لیا، اور جو جس چاہا لوگ کیا کرتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سب ختم ہو گیا اور لوگ ہدایت کے اوپر آ چکے ہیں. اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں مصیبت آئی جبکہ اس سے پہلے تم دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے تھے، یعنی تم ان کا دگنا نقصان کر چکے تھے اور تمہیں اس کے مقابلے میں ایک گنا نقصان ہوا، قلتم ان ھذا، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی، اللہ نے وعدہ نہیں پورا کیا. قل هو من عند انفسکم، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا تھا، یہ آپ کے اپنے نفسوں کی کمائی ہے، یہ آپ کے غلط اعمال کو اور غلط فیصلوں اور غلط جو آپ نے کام کیے ان کا نتیجہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز میں قدرت کر رکھتے ہیں. اللہ کافروں کو نقصان پہنچا سکتے تو آپ کو کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ تو وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یعنی لوگ یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار یہ غزہ والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ کی 75 سالہ غلط پالیسی کا نتیجہ ہے. غلط پالیسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد اقصی میں جاتا ہے اور وہاں پہ صلاۃ ادا کرتا ہے، یہ داؤد علیہ السلام نے جب مسجد بنائی تھی تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس گھر میں جو بھی آئے گا اور صلاۃ ادا کرے گا تو اس کو ایسے کر دینا جیسے آج پیدا ہوا، یعنی اس کے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. کون سی مسجد بنا؟ مسجد اقصی. اس امت کی 75 سالہ غلط پالیسی ہے کہ انہوں نے جب سے اس کفر کے شکنجوں سے اور کلونیلزم سے آزادی حاصل کی، انہوں نے بالکل اگنور کر دیا. یہ اگر آج بھی اس مسجد اقصی کا ایک ایک چکر لگانا شروع کر دیں جس طرح یہ بیت اللہ کا جا کے لگاتے ہیں، یقین مانیے وہ سارا کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے غلط پالیسی اختیار کی، یہ غلط پالیسی کا نتیجہ ہے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو دو جماعتیں جس دن ملی اس دن جو تمہارا نقصان ہوا یہ اللہ کے اذن کے سے باہر نہیں تھا، یہ اللہ کی مشیت اور اذن کے متحد تھا. ولیعلم المؤمنین، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں. ولیعلم الذین نافقوا، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو کے نفاق کو بھی دکھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں. وقیل لهم تعالوا، جن سے کہا گیا آؤ بھائی قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ چلو آپ سب اکٹھے ہو وہاں پہ ریاض کے اندر اور ہم کو فیصلہ کر دیں کیا کرنا ہے. تو کہ اب ادفعوا، کچھ نہیں کرنا تو دفاع ہی کرو یار، قتال نہ کرو، کم از کم دفاع ہی کرو کہ جو وہ کر رہے ہیں کم از کم تم کر لو. تو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا یار یہ قتال نہیں ہے، قتال ہوتا تو ہم تو لازمی اس میں کرتے، یہ تو سارا فساد ہے، انہوں نے خرابی کی ہے، یہ تو غلطی ان کی ہے، اپنے لوگوں کی غلطیاں نکال رہے ہیں. تو ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس موقع پہ یہ کفر کے زیادہ قریب تھے اور ایمان سے دور تھے. یعنی یہ کافروں والی ان کی زبانیں کافروں کے ساتھ دے رہی تھیں اور ان کی زبانیں کافروں والی باتیں کر رہی تھیں، تو ایمان کے تقاضوں کو فراموش کر چکے تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کی زبانوں سے وہ نکل رہا تھا جو دلوں میں نہیں ہے. یعنی جو ان کو پٹیاں پڑھائی گئی تھی نا، یہ پڑھی ہوئی پٹیاں پڑھ رہے تھے، یہ بیچارے اپنے دل کی بات نہیں کر رہے تھے، اپنے دل کی ترجمانی سے بھی قاصر تھے. واللہ اعلم بما یکتمون، جو یہ چھپا رہے ہیں اللہ کو سب علم ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری مانتے اور یہ اس جو ہے نا وہ حملہ نہ کرتے ان کے اوپر تو یہ قتل و غارت نہ ہوتی، یہ فتنہ فساد نہ ہوتا. قل فدروا عن انفسکم الموت، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنی پالیسی اسٹریٹجیز کی وجہ سے بچ رہے ہو نا، فدروا
انفسکم الموت، اب تم نے اپنے نفسوں سے بھی موت کو دور رکھنا ہے. آگے فردر آپ نے پوری پلاننگ کرنی ہے کہ کہیں آپ موت کے گڑھے میں نہ جا گرے. ان کنتم صادقین، آپ کی پلاننگ بہت ایکوریٹ ہے، آپ بچ چکے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی ترقی کر گئے، آپ سچے ہیں تو آئندہ بھی آپ نے موت سے بچنا ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، یہ ہے اصل مسئلہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قتل ہو گیا وہ ختم ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ نقصان اٹھا گیا. آپ تصور بھی نہ کریں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا کہ وہ مردہ ہے، تصور بھی نہ کریں. یہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے کنادیل کے اندر معلق ہوتی ہیں، اور جنت کے اندر جہاں جاتی ہیں وہ وہاں پہ سیر و تفریح کرتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان سے یہ مخاطب ہو کے کہا کہ آپ راضی ہو، میں آپ کو اور کچھ چاہتے ہو تو دوں. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم اگر ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے پوری کروں، تو انہوں نے کہا اللہ ایک خواہش ہے پوری کر دو. کیا خواہش ہے؟ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. جو تیرے رستے میں لڑ کے ہمیں عزت اور سکون ملا ہے یہ کسی چیز میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں جو ایک دفعہ دنیا سے واپس آ گیا اس کو واپس نہیں بھیجوں گا. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی نام و اکرام ہوا ہے اور ہمارا یہ پیغام کہیں اللہ تعالیٰ انسانوں تک پہنچا دے، ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچا دے، ہمارے خاندانوں تک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں. تو یہ آیات نازل کی اللہ تعالیٰ نے شہداء کے ان پیغام کو اللہ نے پہنچایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی راہ کے اندر قتل ہو گئے ان کو آپ اموات نہ سمجھیے، بل احیاء، وہ تو حقیقی زندگی پا گئے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ بہت عزت کی روزی پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو فضل عطا کیا اس کے اندر بہت خوش ہیں. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، وہ تو اور لوگوں کو خوشخبریاں دینے کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور اس کا وہ آگے سے استقبال کرے، اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا کوئی اور بھی شہادت کا راستہ اختیار کرے. وہ اللہ کے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے احسانات کو کی خوشخبریاں ایک دوسرے کو دے رہے جو انہوں نے اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں انہوں نے آگے ان کو ملی ہیں. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر تو ضائع کرتے ہی نہیں. الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے لبیک کہا. من بعد ما اصابهم القرح، اس وقت جب کہ وہ شدید زخمی تھے. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے احسان کیا، احسان والا راستہ اختیار کیا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ آیات مبارکات جو ہے اس وقت نازل ہوئی. 172 نمبر آیا جو ہے جب مشرکین مکہ یہاں سے میدان احد سے فوراً نکل گئے اپنی طرف سے فتح اپنی بچاتے ہوئے کہ اب کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، وہاں سے بھاگے. اور کچھ دور جا کے، کوئی 8 میل دور جا کے انہیں خیال آیا کہ یار ہم نے تو ان کو بڑی بری طرح سے شکست دی تھی، اب بہترین موقع تھا ہم مدینہ کے اوپر حملہ کرتے اور مدینہ میں ہر چیز جو تھی اس کو ہم تباہ کر دیتے، تو ہم نے یہ کتنی بڑی غلطی کی ہے. تو وہ فوراً انہوں نے پھر کہا کہ اچھا ہم اب حملہ کرتے ہیں. تو جب یہ چیز مسلمانوں کو پتہ چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیا. اب جو ہے نا وہ کچھ لوگ مدینہ سے بھی دوبارہ آ چکے تھے میدان احد کے اندر، صحابہ کرام کی جو تدفین ہے جو شہید ہو چکے تھے اس کے لیے اور باقی کاموں کے لیے، اور اس غم میں شرکت کے لیے جو مسلمانوں کو پہنچا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کون چلے گا، اور وہ جائے گا جو احد کے اندر شامل تھا. جو بعد میں آئے ہیں احد میں شہادتوں کے بعد اور نقصان کے بعد، یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو وہاں سے روکا جائے. تو اگلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زخموں سے چور تھے، صحابہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو چلے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تکلیفوں کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کی اوپر لبیک کہا اور انہوں نے وہ 8 میل کا سفر طے کیا. حمراء الاسد جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ حمراء الاسد. تو مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے تو وہ فوراً وہاں سے پھر بھاگ گئے، دم دبا کے بھاگ گئے کہ اب کہیں اور نقصان نہ ہو جائے، اب ہمارا فتح شکست میں نہ بدل جائے. تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں نے کہا کہ وہی دوبارہ آ رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ. فخشوهم، اب اپنا بندوبست کر لو، اب دیکھو تمہارا ہوتا کیا. فزادهم ایمانا، تو ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا. تو قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جیسے یہاں پہ لوگ وہ زمین جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، قدموں سے نکال رہے ہوتے ہیں، اب یہ ہو جائے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. وہ بھی اللہ تعالیٰ جو زندہ رہیں گے ان کو دیتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر رمضان کے اندر عجیب عجیب کی سیاستیں اور اپنا وقت ہم ضائع کرتے رہتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، اور ہمیں اللہ اور اس کے حکم پہ آنا چاہیے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب بھی کوئی چیلنج آئے زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. جب انہوں نے یہ کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ان کے اوپر ہوا کہ اللہ کے احسان سے یہ واپس پلٹے.